آج ہمارا معاشرہ جس بے راہ روی کا شکار ہے اور جس طرح بد اخلاقیاں، بد انتظامیہ، بد اندیشیاں، بدکاریاں، حق تلفیاں، یہ حسد و عناد، یہ بغض، یہ عداوت، یہ کدورت جو ہے وہ آج ہمارے معاشرے کے اندر عام ہو چکی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے آداب معاشرت کی جو تعلیم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں عطا کی تھی، ہم اسے بھول چکے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ محبتوں کا گہوارہ بن جائے، اخوت کا، امن کا، بھائی چارے کا گہوارہ بن جائے، تو ہمیں دوبارہ جو ہے حسن معاشرت کی جو تعلیم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا کر کے گئے ہیں، اس کی طرف جو ہے وہ لوٹنا ہوگا اور اس پر عمل کرنا ہوگا۔ اسی کے اندر ہمارے لیے نجات ہے۔ اور خطبہ حجۃ الوداع کے اوپر آداب معاشرت سکھاتے ہوئے کہ جب 1,24,000 کم و بیش صحابہ کا مجمع موجود ہے، ان کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آداب معاشرت کی تعلیم دی اور دیتے ہوئے یہ فرمایا کل المسلم علی المسلم حرام دمہ و مالہ و عرضہ، ہر مسلمان کا دوسرے مسلمان پر اس کا عزت، اس کا مال اور اس کا خون حرام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عزت کی، مال کی، خون کی حرمت خطبہ حجۃ الوداع پر ادا کر کے حسن معاشرت کی تعلیم عطا فرمائی ہے۔ اور حسن معاشرت کا جو پہلا اصول ہے وہ اذن ہے، وہ اجازت طلب کرنا ہے اور سلام کرنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے غلام کو جب تعلیم دی، فرمایا جب کسی کے گھر کے اندر جاؤ تو پہلے اس سے اجازت لیا کرو، اجازت لے کر جو ہے اس کے گھر کے اندر جاؤ۔ اور امام احمد، امام ابو داؤد، امام بخاری، انہوں نے روایت لی ہے حضرت عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس زمانے میں دروازوں پر ابھی پردے لٹکائے نہیں جاتے تھے، دروازے تو ہوتے ہی نہیں تھے، پردے لٹکائے جاتے، ابھی وہ پردے بھی نہیں لٹکائے جاتے تھے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کبھی اپنے کسی غلام کے گھر میں تشریف لے جاتے، ان کے لیے رحمت بن کر حضور تشریف لے جاتے، فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیوار کے ساتھ کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ وہ دروازے کے سامنے نہیں آیا کرتے تھے، دیوار کے ساتھ جو ہے وہ کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل خانہ سے اجازت طلب کیا کرتے تھے۔ اگر اجازت مل جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندر تشریف لے جایا کرتے تھے، اگر اجازت نہ ملے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لے آیا کرتے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے کہ جب کسی کے پاس جایا جائے ملنے کے لیے تو اذن لیا جائے، اجازت لی جائے۔ اور یہی تعلیم قرآن نے بھی ہمیں عطا فرمائی۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا، فرمایا ایمان والو کسی کے گھر میں بلا اجازت نہ جایا کرو، اور جب جاؤ تو پہلے اجازت لو اور اس کے بعد پہلے سلام کہا کرو۔ اب قرآن اور حدیث کے اندر اگر آداب معاشرت اس کو قائم رکھنا ہے، حسن معاشرت کو قائم رکھنا ہے، اس معاشرے کے اندر امن چاہتے ہیں اور اس معاشرے سے بے حیائی کا خاتمہ چاہتے ہیں، تو پھر یاد رکھیے کہ کسی کے گھر میں جائیں تو پہلے اجازت طلب کیا کریں، ان سے اذن لے پھر اس کے گھر میں جایا جائے۔ اور بڑے تعجب کی بات، یہ وہ بات میں کرنے لگا ہوں کہ جو میں نے اپنی آنکھوں دیکھا حال ہے ہمارے معاشرے کا، وہ یہ کہ کسی کے گھر میں جانا اور غیر محرم ہو، بلا اجازت اندر چلے جاتے ہیں۔ اجازت لینے کی، دروازہ نوک کرنے کی، سلام لینے کی بات تو بعد کی ہے، وہ بلا اجازت
सलाम लेने को, इजाजत तलब करने को अपने लिए आर समझते हैं। और ये वो वजह बनी कि हमारे माशरे में, क्योंकि ये क्यों हुआ, किसी मोहल्लेदार के अंदर इतनी जुर्रत कैसे पैदा हो गई कि वो आपके घर के अंदर बिला इजाजत आ जाए? वो पूछे ही ना, क्यों? आपने लिमिटेशन सेट नहीं की, आपने उसे हद नहीं बताई कि जनाब आप हमारे मोहल्लेदार हैं, जरूर है, लेकिन आपकी हद ये है, इस हद से आगे नहीं आ सकते। और जब आपने हदूद और कयूद का ख्याल नहीं रखा, आपने तवज्जो नहीं दी, तो फिर इन मसाइल का सामना आपकी बेटी को करना पड़ा है, आपकी औलाद को इसका मसाइल का सामना करना पड़ा है। और फिर वही औलाद जब जमा होने लगी है तो वो चूंकि आना जाना गैरों का रहता है, कभी वो सफाई कर रही है औरत घर के अंदर और उसके सर पे दुपट्टा है या नहीं है, वो गैर महरम आ रहा है जा रहा है, कोई रोकने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है, कोई मना करने। अब यही बात जब बेटी ने घर के अंदर देखी कि भाई गैर महरम के आने जाने से मसला ही कोई नहीं, होता तो मेरा बाप मना ना करता, होता तो मेरा भाई मना ना करता, तो वो क्या, जब वो अपनी अमली जिंदगी में उसने कदम रखा तो फिर उसने समझा कि गैरों के साथ ताल्लुक रखने में कोई आर नहीं है, उनके सामने बैठने मिलने मिलाने गुफ्तगू करने में कोई आर नहीं है। अरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इस उम्मत के लिए नबी तो हैं लेकिन बाप का दर्जा रखते हैं, नबी उम्मत के लिए बाप के दर्जा रखता है, लेकिन हुजूर भी किसी के घर में जाएं तो इजाजत लेकर जाते हैं, इज़्न लेते हैं, और फिर इस चीज के अंदर आर महसूस नहीं करते। अगर अंदर से जवाब ना आए तो हुजूर वापस तशरीफ ले आते, अपने लिए इसको कोई आर महसूस नहीं करते। कभी हुजूर के दिल में ये ख्याल भी नहीं आया कि मैं इमामुल अंबिया हूं, ताजदार अंबिया हूं, हाथ उठाऊं तो जन्नत में चला जाता है, मैं वो हूं कि जब रब मैं परेशान हो जाऊं तो रब मेराज की रात मुझे पास बुला लेता है, मैं परेशान हो जाऊं तो अल्लाह आसमानों से जबरील अमी को मेरे पास भेज देता है। इनको मेरी कदर ही नहीं कि मैं इनके पास आया, मैंने इज़्न मांगा, इसने इजाजत ही नहीं दी। कभी हुजूर के दिल में ये ख्याल भी पैदा नहीं हुआ। और हुजूर वापस क्यों आ जाते थे? उम्मत को तालीम देनी थी कि जाओ तो इजाजत लेकर जाओ। और इस हदीस पाक से जो इमाम बुखारी ने रवायत की कि हुजूर को अगर इजाजत न मिलती घर से तो हुजूर वापिस आ जाया करते थे। तो हमारे लिए ये पहलू भी है अदाबे माशरत में, हुस्ने माशरत के अंदर, कि अगर आप किसी के घर में जाएं, कहीं दूर जाना हो, आजकल मोबाइल है, तो पहले आप उससे अहले खाना से इजाजत तलब करें कि हम आपसे मिलने के लिए आना चाहते हैं, आप किस वक्त घर में होते हैं, मैं किस वक्त आऊं, मुझे मिलना है, आपसे गुफ्तगू है, दिल कर रहा है या काम है किसी सिलसिले में, तो पहले अहले खाना से इजाजत ली जाए। हमारा हाल ये है कि हम इजाजत तलब ही नहीं करते। किसी से मिलने के लिए किसी दीनदार आलमे दीन के पास जाना हो, मसला पूछना हो, तो हम इजाजत तलब नहीं करते। बेवकत जो है वो दरवाजे पे चले जाएंगे, दरवाजा नॉक किया, अगर अलामा साहब जो है वो बिजी हैं, वो मुताले के अंदर मसरूफ हैं, वो अपनी फैमिली के लिए उनका टाइम है, या वो आराम कर रहे हैं, टाइम नहीं दिया, तो बाहर आकर हम जो है वो लोगों को बातें करते हैं। वैसे तो मिंबर पर खड़े होकर मौलवी साहब अलामा साहब जो है वो बड़े मसले बयान करते हैं। मैं घर में गया था, बाहरी तशरीफ नहीं लेकर आए, बड़ा घुमंड है इनको, बड़ा गरूर है, मिंबर पर और बातें, घर के अंदर और बातें। जनाब आपने सीरत पढ़ी होती तो आपको पता होता कि जब मिलने के लिए जाते हैं पहले इजाजत ली जाती है, पहले टाइम लिया जाता है। आपने किसी डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेनी होती है, अपना चेकअप करवाना, किसी बड़े डॉक्टर से पहले अपॉइंटमेंट लेते हैं, इजाजत लेते हैं, भाई आपके पास कब टाइम है, मैं अपने ट्रीटमेंट के लिए आऊं। भाई दुनियादार के पास तो अब जाएं तो इजाजतें लें, और इमामुल अंबिया के नाइब के पास जाएं तो आपको किसी इजाजत की जरूरत महसूस नहीं करते। वक्त मिला रास्ते में ही खड़ा कर लिया, बाजार के अंदर ही खड़ा कर लेंगे, जनाब मुझे मसला है वो बता दीजिए। भाई आप मस्जिद में आना भी गवारा नहीं करते कि हम मस्जिद में जाकर मसला पूछ ले, हमें मसला आ गया है तो मस्जिद में आ जाए, नहीं, वो बाजार के अंदर ही रोक लेंगे। अलामा साहब जाते हुए मुझे मसला जो है वो बता दीजिए,
تو یہ آداب معاشرت کے خلاف ہے، اس نے معاشرت کے خلاف ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تعلیمات دی ہیں اس کے خلاف ہے۔ اگر چاہتے ہیں کہ معاشرے کے اندر محبت پیدا ہو جائے تو پہلے یہ یاد رکھیے کہ آپ کو اذن لینا چاہیے، اجازت لینی چاہیے، کسی سے ملنے کے لیے، گفتگو کرنے کے لیے اجازت جو ہے وہ طلب کرنی چاہیے۔ اور یہ بات آپ اپنے آگے بچوں کو بھی سکھلائیں کہ آپ کہیں پر جائیں تو اجازت طلب کیا کریں، ایون کہ اگر وہ اپنے والدین کے کمرے میں بھی آنا چاہیں تو وہاں پر بھی انہیں اجازت طلب کرنی چاہیے۔ اسی طرح رشتہ داروں کے گھر کے اندر جا رہے ہیں تو آپ جتنے مرضی عزیز ہیں وہ دروازے پہ کھڑے ہو کر اجازت طلب کیا کریں، دروازہ نو کیا کریں، اجازت طلب کیا کریں، سلام لیا کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بنو عامر قبیلے میں سے ایک شخص آیا اور اس نے بیٹھ کھڑے ہو کر، اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم دی کہ اجازت طلب کرنی ہے تو اس کا طریقہ کیا، ایسے نہیں جو ہے وہ یہود و نصارہ اور اہل یورپ بھی چیخ اٹھے کہ اسلام وہ دین ہے کہ جس دین نے اگر کعبے میں داخل ہونا ہے تو اس کے آداب بھی سکھلائے ہیں، اگر آپ کو قضائے حاجت کے لیے واش روم جانا ہے تو اس کے بھی آداب سکھائے ہیں۔ حضور نے تربیت کی، فرمایا کہ اجازت کیسے لینی۔ ایک آدمی آ گیا، اس نے کہا آلیجو، کیا میں اندر آ جاؤں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خادم سے کہا جاؤ اور اس کو بتاؤ کہ اجازت کیسے لیتے ہیں۔ جب اجازت لینی ہو تو کہتے ہیں السلام علیکم ادخلو، تمہارے اوپر سلامتی ہو، کیا میں اندر تشریف لے آؤں؟ اجازت ہے تو میں اندر آ جاؤں۔ اب وہ جو شخص ملنے کے لیے آیا تھا اس نے سن لیا تو فوری کہا السلام علیکم ادخلو، یا رسول اللہ آپ پر سلامتی ہو، کیا میں اندر تشریف لے آؤں؟ یہ اسلام ہے کہ جس نے پہلا ملاقات کا جو درس دیا ہے اس نے کہا کہ جب ملو تو السلام علیکم کہا کرو۔ قرآن نے تعلیم دی، فرمایا فَإِذَا دَخَلْتُمْ بَيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبًا، فرمایا کہ جب تم اپنے گھر میں داخل ہو جاؤ تو گھر والوں کے لیے سلامتی کی دعا کیا کرو، وہ دعا جو اللہ رب العزت نے تمہیں سکھائی ہے، بڑی مبارک دعا ہے۔ اور کیا ہے؟ فرمایا وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدَّهَا، فرمایا جب تم سلام دیا جائے تو اچھے الفاظ کے اندر دعا دیا کرو اور اس کے جواب میں بھی اس جیسے الفاظ ورنہ اس سے بہتر الفاظ استعمال کیا کرو۔ اب اسلام نے جو ہمیں دعوت دی، کہا کہ جب ملو تو سلام کرنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا السلام علیکم تم کہا کرو۔ اب اس لفظ کے اوپر غور کریں، اس کے اندر پیغام کیا ہے؟ ایک تو ظاہراً دعا دی جا رہی ہے کہ تمہارے اوپر سلامتی ہو، جواب دینے والا کہتا ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تمہارے اوپر بھی سلامتی ہو، اللہ کی رحمتیں ہوں اور اللہ کی برکت تمہیں میسر آئے۔ یہ دعا دی، ایک تو یہ ظاہراً میننگ ہے اور ایک باطنی مطلب ہے، روحانی مطلب ہے جو میری سمجھ میں آتا ہے۔ اسلام یہ کہہ رہا ہے بندے جب تم کسی بندے سے ملو تو کہو السلام علیکم، اسے بتلا دو کہ مسلمان بھائی میرے ہاتھ اور میری زبان سے تم سلامت ہو، تم میرے پاس آ گئے ہو تو میری زبان سے تمہیں تکلیف نہیں ہوگی، میرے ہاتھ سے تمہیں تکلیف نہیں ہوگی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے کہتے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا ای الاسلام افضل، کس کا اسلام افضل ہے؟ فرمایا اس بندے کا سلام افضل ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہوتا ہے، جس سے کسی دوسرے کو تکلیف نہیں ہوتی، وہ محفوظ ہو جائے، وہ جو ہے وہ افضل ہے، وہ اسلام کے اندر ہے۔ اور ہمارے معاشرے کا حال کیا ہے، نوجوان نسل کا حال کیا ہے؟ جب دو دوست ملتے ہیں تو گفتگو کرنے سے پہلے ماں بہن کی گالی دی جاتی ہے اور گالی دے کر
وہ آگے سے گفتگو کرتے ہیں، کوئی پوچھ لے کون تھا، تعارف ہی کرا دو، تو وہ کہتا ہے جی میرا جگری یار ہے، یہ میرے بچپن کا یار ہے، میرا بڑا پکا اور سچا دوست ہے۔ بھئی ایسا پکا اور سچا دوست ہے کہ اسے تیری عزت کا خیال نہیں، وہ ملا ہے تو تیری ماں اور بہن کو گالی دے کر ملا ہے، اور تمہیں بتا رہا ہے اور تمہیں بدعا دے رہا ہے، برا بلا کہہ رہا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو فرماتے ہیں دوست دوست کے دین پر ہوتا ہے، جیسا تیرا دوست ہے ویسے تم ہو، تو تم کیا بتلانا چاہتے ہو پوچھنے والے کو کہ میری تربیت بھی ایسی ہوئی ہے جیسی اس کی تربیت ہے؟ ارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو پیغام امن اور محبت لے کر آئے ہیں، اس کے اندر تو فرمایا کہ جب اجازت طلب کرو تو سلام دیا کرو، سلامتی کے لیے دعا کیا کرو۔ اور پھر ہمارے ہاں ایک عجب مسئلہ یہ بھی ہے کہ جب دروازے پہ کوئی نوک کرتا ہے، کوئی آ جائے دستخط دیتا ہے، تو اندر سے پوچھا جائے کہ بھئی کون ہے، تو کہتے جی میں ہوں، آگے سے نام نہیں لیا جاتا۔ یہی معاملہ ہمارے ہاں بھی ہے، عرب کے ہاں بھی تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حضور کی بارگاہ میں عرض ہوا تھا باپ کے قرضے کی وجہ سے، کہا تھا حضور کے باپ کا قرضہ ہے تو اس کے لیے معاملہ پوچھنا تھا، تو میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، دروازہ نوک کیا، تو حضور نے اندر سے آواز دی کہ کون ہے، تو آگے سے کہہ دیا میں ہوں۔ فرمایا کہ میرے امام کو یہ بات پسند نہیں آئی، تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اچھا نہیں لگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے اور مجھے تعلیم دی اور بتایا کہ جب پوچھا جائے کون ہو تو آگے اپنا نام بتایا کرو کہ میں یہ ہوں، میں یہ بندہ تمہیں ملنے کے لیے آیا ہوں۔ اجازت بھی طلب کیا کرو اور نام بھی جو ہے وہ بتلایا کرو۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایک طریقہ نہ بتلا دوں جس سے تم آپس میں محبت کرنے لگ جاؤ گے، تمہارے دلوں میں محبت پیدا ہوگی؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کیا ہے؟ فرمایا جب بھی تم آپس میں ملو تو سلام کیا کرو، اس سے محبت پیدا ہو جائے گی۔ فرمایا اگر کوئی تمہیں جانتا ہے یا نہیں جانتا تم اس سے سلام کیا کرو، اللہ جو ہے وہ محبت پیدا کر دے گا۔ اور پھر آخری حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بیان کرتے کہ ایک بدھو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملنے کے لیے آیا، جب وہ ملنے کے لیے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو وہ دروازے کے درمیان سوراخ تھا، اس نے سوراخ کے اندر سے دیکھ کر اجازت طلب کی۔ اب یہ میں بیان کر رہا ہوں کہ رحمت للعالمین نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک انداز یہ بھی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیر لے کر اس کی طرف لپکے کہ میں اس کی آنکھ پھوڑ دوں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے وہ بدھو بھاگ گیا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر یہ یہاں پر کھڑا رہتا تو بخدا میں اس کی آنکھ کو پھوڑ دیتا اور تعلیم امت دے دیتا کہ جب کسی کے گھر میں جاتے ہیں تو جھانکا نہیں کرتے، بلا اجازت اندر دیکھا نہیں کرتے۔ یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، آپ کی عزت ہے، ناموس ہے، جس کی حفاظت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ حجت الوداع پر ادا کر کے گئے ہیں۔ اللہ رب العزت کی پاک اور بلند بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہمیں حقیقی معنی کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔